بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزنس مینجمنٹ کا چیپٹر 3 جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس میں آرگنائزیشن کلچر اور انوائرمنٹ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو آج کا لیکچر جو ہے سیکنڈ لیکچر ہے اس 3rd چیپٹر کا، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ امپلائیز آرگنائزیشن کے کلچر کو کیسے لرن کرتے ہیں. ہاؤ امپلائیز لرن کلچر. ڈفرینٹ ویز ہیں جن سے جو امپلائیز ہیں وہ اس کلچر کو اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں اور وہ اس میں اڈاپٹ ہو جاتے ہیں. 4 ویز ہیں جی. فرسٹ ون اسٹوریز. اسٹوریز مین کہ ہر آرگنائزیشن کی اسٹوریز ہوتی ہیں جو پرانے امپلائیز جو ہیں وہ نئے آنے والے لوگوں کو وہ سناتے ہیں، جن سے آرگنائزیشن کے کلچر کے بارے میں نو ہو ملتی ہے. ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. پہلے آرگنائزیشن میں ایک دفعہ اس طرح ہوا تو وہ لوگ وہ جان جاتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کا پریویس کلچر جو ہے وہ کس طرح ہے. اسٹوریز مین نریٹیوز آف سگنیفیکنٹ ایونٹس اور ایکشنز آف پیپل دیٹ کنوے دا اسپرٹ آف دا آرگنائزیشن. اینڈ نمبر 2 از دا ریچولس. ریچولس کیا ہوتی ہیں جی؟ وہ ایکٹیویٹیز ہیں، ریپیٹیٹیو سیکوینس آف ایکٹیویٹیز ہیں دیٹ ایکسپریس اینڈ ری انفورس دا ویلیوز آف دا آرگنائزیشن، جو بار بار کسی آرگنائزیشن میں ایسی ویلیوز، جیسے فار ایگزامپل کہہ سکتے ہیں اینول ڈنر ہوتا ہے یا عید ملن پارٹی ہے، دیٹ مین اس سے وہ ایک ریچولز بن جاتی ہیں کمپنی کی، آرگنائزیشن کی، جس سے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اس آرگنائزیشن کا کلچر بن چکا ہوا ہے. اسی طرح میٹیریل سمبلز ہیں، کچھ فزیکل ایسٹس لائک اگر میں کہوں کہ کسی آرگنائزیشن کے پاس کوئی پکچر گیلری ہے جس میں انہوں نے پرانے جو سٹوریز کی جو پکچرز ہیں وہ سٹور کی ہوئی ہیں، جس سے آرگنائزیشن کا کلچر کا پتہ چلتا ہے. جیسے فزیکل ایسٹس ڈسٹنگوشنگ دا آرگنائزیشن. اینڈ دا لاسٹ ون از دا لینگویج. دے آر دا ایکرونیمز اینڈ جارگنز آف ٹرمز. بے شمار ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں جو آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری کرتی ہیں اور وہ اس آرگنائزیشن کا کلچر ہوتا ہے. جس طرح ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، یونیورسٹیز، کالجز میں جس طرح وزٹنگ ممبر کا لفظ بولا جاتا ہے، تو وزٹنگ مینز دا ناٹ دا پرماننٹ فیکلٹی ٹیچر، جو کہ لیکچر کے لیے پرٹیکولر عارضی طور پر ہائر کیے جاتے ہیں، تو دے آر کالڈ وزٹنگ فیکلٹی. تو دیز آر دا ٹرمنالوجی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں استعمال ہوتی ہے. اگر کسی اور آرگنائزیشن میں، انڈسٹری میں جا کے اگر آپ کہتے ہیں وزٹنگ ہے تو اس کا مطلب کچھ اور لیا جائے گا. تو دیز آر دا لینگویجز، ٹرمنالوجیز، جارگنز جو کہ یوز ہوتے ہیں اور اسی سے آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. How an organization culture is established and maintained. دا فلاسفی آف آرگنائزیشن فاؤنڈرز، جس طرح ویژن بنتا ہے جو آرگنائزیشن کے ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، تو وہ ایک فلاسفی کی بیس کے اوپر ہی وہ کلچر جو ہے وہ جو بنانا چاہتے ہیں اسی بیس کے اوپر وہ سلیکشن کرائٹیریا ڈیولپ کرتے ہیں. وہ اس طرح کے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے جو وہ ویلیوز جو ہے جو آرگنائزیشن کی فلاسفی میں ہے یا جو وہ چاہتے ہیں وہ ان لوگوں کے اندر بھی ہوں، تو اس طرح کے لوگوں کو ہائر کر لیا جاتا ہے. پھر وہی ٹاپ مینجمنٹ میں بھی اور وہی سوشلائزیشن کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں وہی ویلیوز. تو اس طریقے سے جو آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو آرگنائزیشن کا کلچر اسٹیبلشڈ اور مینٹین ہونے کا یہ آپ کو بلاک ڈائیگرام بتا رہی ہے کہ کس طرح جو فلاسفی ہوتی ہے آرگنائزیشن کی، جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں جو ویژن ہوتا ہے وہ لوگوں کو، نئے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی وہی چیزیں وہ سرچ کرتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس وہ ویلیوز ہیں جو وہ میچ کر رہی ہوتی ہیں ود دا ویژن آف دا ٹاپ مینجمنٹ، تو اسی کو وہ ہائر کر لیتے ہیں ان لوگوں کو. اس طرح وہ جو ہے اسٹیبلش ہوتا جاتا ہے آرگنائزیشن کا کلچر نئے لوگوں میں بھی. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی آرگنائزیشن کلچر کے کچھ ایشوز بھی ہوتے ہیں، جیسے ایتھیکل کلچر کے ایشوز ہیں اور انوویٹو کے ہیں، اس طرح اور بھی ہیں. کریٹو اینڈ ایتھیکل کلچر. جب آپ ایتھیکل کلچر کریٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہائی ان رسک ٹالرنس، تو ٹالریٹ کے اندر بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو برداشت بھی کرنا ہے. لو ٹو ماڈریٹ اگریسونیس. اس طرح فوکس آف مینز ایز ویل ایز آؤٹ کمس. تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا وہ جو کلچر ہے ایتھکس کے کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے، ایتھکس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ لوگوں میں کس طرح ڈیولپ ہو.
اسی طرح کریٹنگ این انوویٹو کلچر، اگر آپ آرگنائزیشن کے اندر انوویشن لانا چاہ رہے ہیں، کریٹیوٹی لانا چاہ رہے ہیں، تو ایسا کلچر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ انوالو ہوں ڈیسیژن میکنگ میں، لوگ جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں، انوالومنٹ اپنا آپ کو کریں، تو اس کے دوران بھی ہمیں یہ کلچر کے اندر یہ ایشوز کریٹ ہوتا ہے، جیسے چیلنج اینڈ انوالومنٹ، فریڈم کا ہے ایشو ہے، ٹرسٹ اینڈ اوپننس کا ایشو ہے، آئیڈیا ٹائم ہے، پلے فلنس یا ہیومر ہے، اسی طرح کنفلکٹ ریزولوشن ہے، ڈیبیٹس ہیں اور رسک ٹیکنگ ہے۔ تو جب آپ انوویشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو یہ والے فیکٹرز جو ہیں وہ آڑے آتے ہیں، وہ ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں۔ تو مینیجر کے لیے کیا سجیشنز ہیں کہ وہ ایتھیکل کلچر کو کس طرح وہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ بی اے ویزیبل رول ماڈل، پہلے وہ ایتھکس کو شو کریں گے، ایک ایز اے رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے۔ تو سیکنڈ ون، کمیونیکیٹ ایتھیکل ایکسپیکٹیشنز، جو وہ ایتھیکل اخلاقی جو توقعات ہیں جو لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو کمیونیکیٹ کیا جائے، امپلائیز کو بتائی جائیں وہ ویلیوز، وہ جو انفارمیشن ہے ایتھیکل حوالے سے وہ ان تک پہنچائی جائے۔ پرووائڈ ایتھکس ٹریننگ، پھر ان کو ٹرینڈ بھی کیا جائے، ان کو ایتھکس کی ٹریننگ پرووائڈ کی جائے۔ ویزیبلی ریوارڈ ایتھیکل ایکٹس اینڈ پنش ان ایتھیکل ونز، تو اگر کوئی بندہ ایتھکس کو کوڈ کو اوبے کر رہا ہے تو ان کو ریوارڈ بھی ملنا چاہیے، اور اگر کوئی ڈس اوبے کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ ڈسپلنری ایکشن پنشمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ پرووائڈ پروٹیکٹیو میکانزم ٹو سو امپلائیز کین ڈسکس ایتھیکل ڈیلیماز اینڈ رپورٹ ان ایتھیکل بیہیویئر وداؤٹ فیئر، تو امپلائیز کو اس طرح کا میکانزم ملنا چاہیے جس سے وہ اگر کوئی ایشوز آتے ہیں تو وہ اس کو رپورٹ بھی کر سکیں بغیر کسی خوف و خطر کے۔ تو یہ سجیشن ہے ایک مینیجر کے لیے کہ وہ کس طریقے سے یہ جو ایتھیکل کلچر ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایشو ہے کریٹنگ اے کسٹمر رسپانسو کلچر، کہ آپ کسٹمر کو کس طرح رسپونڈ کر رہے ہیں، اس کی کمپلینٹس کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں، یا کسٹمر کے ساتھ کیسا رسپونڈ کر رہے ہیں، اس کا اگر وہ آپ کلچر کمپنی کے اندر اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک کسٹمر اورینٹڈ آرگنائزیشن ہے تو آپ اس کے اندر ان کے امپلائیز میں کیسے یہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہائرنگ دا رائٹ ٹائپ آف امپلائیز، وہی بات کہ جناب پہلے آپ وہ ان لوگوں کو ہی ہائر کریں گے جن کے پاس وہ ویلیوز ہوں، جو یہ سمجھتے ہوں، جو ٹرینڈ ہوں، جو ایتھکس کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوں۔ تو ہائرنگ دا رائٹ ٹائپ آف امپلائیز۔ نمبر 2، ہیونگ فیو ریجڈ رولز، پروسیجرز اینڈ ریگولیشنز، using widespread empowerment of employees, having good listening skills in relating to customers' messages, providing role clarity to employees to reduce ambiguity and conflict and increase job satisfaction۔ تو جب آپ یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے ایشوز بھی آتے ہیں جب آپ مختلف کام کرتے ہیں، آدر ہائرنگ میں یا وہ ریجڈ رول آ جاتے ہیں یا امپلائیز کو امپاور کرتے ہیں تو اس میں بھی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں۔ ہیونگ گڈ لسننگ ان ریلیٹنگ ٹو کسٹمر میسیجز، اس حوالے سے کہ کسٹمر کے میسیج کو سننے کے لیے اچھی لسننگ اسکل بھی چاہیے۔ تو دیز آر دا ایشوز وچ آر انوالوڈ ان دا آرگنائزیشن ریلیٹڈ ٹو کسٹمر رسپانسو کلچر۔ اسی طرح کچھ سجیشنز ہیں کہ اگر آپ ایک مینیجر جو ہے وہ کمپنی میں اس طرح کا کلچر ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے کہ کسٹمر کو رسپانس کیا جائے اچھے طریقے سے، تو اس کے لیے سجیشنز ہیں۔ ہائر سروس کانٹیکٹ پیپل ود دا پرسنالٹی اینڈ ایٹیٹیوڈس کنسسٹنٹ ود کسٹمر سروس، تو اس طرح کے لوگوں کو ہائر کیا جائے جو کسٹمر سروس کے ریلیٹڈ ہوں، کانٹیکٹ سینٹر وغیرہ میں۔ تو فرینڈلیس ہو ان کے اندر، انتھوسیزم ہو، اٹینٹیونیس ہو، پیشنس، کنسرن اباؤٹ ادرز اینڈ لسننگ اسکل تو مسٹ ہے کہ وہ دوسروں کی باتوں کو سن سکیں، وہ کسٹمر کی بات کو سنیں۔ نمبر 2، ٹرین کسٹمر سروس پیپل کنٹینیوسلی بائی فوکسنگ آن امپروونگ پروڈکٹ نالج، تو پروڈکٹ کا نالج پرووائڈ کرنا آرگنائزیشن کی پھر بھی رسپانسبلٹی ہے، تو ان کو ریگولر بیس پہ ٹریننگ پرووائڈ کی جائیں، ایکٹیو لسننگ کی بھی، پیشنس کے حوالے سے اور ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی۔ اسی طرح سوشلائز نیو سروس کانٹیکٹ پیپل ٹو آرگنائز گولز اینڈ ویلیوز، design customer service jobs so that employees have as much control as necessary to satisfy the customers, empower service contact employees with the discretion to make day-to-day decisions on job related activities. As the leader, convey a customer focused vision and demonstrate through decisions and actions the commitment to the customers. So these are the suggestions کہ کس طریقے سے جو مینیجر ہے وہ اپنے
نئے امپلائیز کو بھی ٹرینڈ کرے اور ایگزسٹنگ امپلائیز کے اندر کو بھی نالج کو اپڈیٹ کرے، اور خاص کر جو سوشلائز کیا جائے ان امپلائیز کو ان گولز کے حوالے سے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ کسٹمر کو رسپانس کرنے کے حوالے سے اگر وہ کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہے تو ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہو گئے۔ خدا حافظ۔